السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز جمنی۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی بات رکھ رہا ہوں کہ جس کو ہر مسلمان ایکسیپٹ تو کرتا ہے، مگر جب اس کی باری آتی ہے تو وہ پھر اس بات کو بھول جاتا ہے۔ یعنی ہم بات تو کرتے ہیں، سماج میں جب لوگوں کے سامنے جا کر بیٹھیں گے تو بات کریں گے۔ میں بات کر رہا ہوں آج کل کی شادیوں کو لے کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، سب سے زیادہ خرافات، سب سے زیادہ گناہ کے کام ان میڈل کلاس والے لوگوں کی شادیوں کے اندر ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ جو غریب طبقہ ہے وہ تو جانتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو اپر کلاس والے ہیں وہ تو اپنے حساب سے سب کچھ کرتے ہیں، مگر میڈل کلاس والے صرف ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلے کے اندر کسی کے گھر شادی ہے، اور اگر اس نے اپنی بچے یا بچی کی شادی میں 5-6 لاکھ روپے خرچ کیے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے زیادہ میں خرچ کروں گا۔ پیسہ بھلے نہیں ہے، 2-4-5 جگہ سے لون لے کر، اپنے مکان کو گروی رکھ کر، یا کھیتی باڑی جو کچھ بھی ہے اس کو بیچ کر، کچھ بھی کام کر کے، مگر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا پیش کرنے کے لیے کہ دیکھو میں نے اپنی بچی کی شادی کی، کتنا خرچہ کیا، میں نے اپنے بچے کی شادی کی، کتنا سارا خرچہ کیا۔ مگر یاد رکھنا، یہ جتنے بھی لوگ آپ کے یہاں آئیں گے واہ واہ کرنے کے لیے، یہ صرف ایک دن کے لیے ہوتا ہے، مگر شادی کے بعد پوری زندگی آپ کو اس کا جرمانہ بھرنا پڑتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ اب تک جو مسلمان تھے وہ کیسی بھی پوزیشن آ جائے، مگر وہ لوگ سوسائڈ نہیں کرتے تھے، آتم ہتیا نہیں کرتے تھے۔ مگر کتنے دنوں سے اخبارات میں، نیوز میں سننے کو پڑھنے کو آ رہا ہے کہ ایک مسلمان نوجوان قرضے کی وجہ سے آتم ہتیا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ذرا سوچو، ہمیں لوگوں کو نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ شادی اور نکاح سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے، صرف دکھاوے کے لیے نہیں۔ ہم تو صرف دکھاوے کے لیے کہ نہیں ہم اتنا کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اتنا مہنگا ساز و سامان لا کر رکھ دیں گے۔ دیکھا گیا کہ گھر کے پاس بہت اچھی جگہ ہے لوگوں کو کھلانے کی، مگر پھر بھی ہال بک کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کے اندر۔ ہاں، اگر آپ کا محلہ چھوٹا ہے یا آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، آپ ہال کے اندر لے جا رہے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اب تو گاؤں کے لوگ بھی، اور آپ ہمارے طرف تو ہال کا جو خرچ وغیرہ ہوتا ہے وہ سن کر ایک ایک شادی مکمل ہو جاتی ہے بچوں کی، اتنا سارا خرچ ہوتا ہے، 1.5-2 لاکھ روپے ہال کا صرف کرایہ ہوتا ہے، اور لوگ جاتے ہیں وہاں پر شادیاں کرنے کے لیے۔ کون؟ میڈل کلاس کے لوگ، کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس روپیہ نہیں ہے، تو ادھر ادھر سے لون لے کر اپنے مکان کو گروی رکھ کر یہ سارے کام کاج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو خدا را آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ نکاح کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، مگر اس سنت کو آج ہم نے اتنا بھلا دیا ہے، اتنا اس کو برباد کر دیا ہے کہ آج زیادہ تر مسلمان ایسے گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے پاس شادی کیجئے، اچھے سے اچھا سادگی کے ساتھ نکاح کیجئے، اگلے دن پروگرام رکھیے، کسی علماء اکرام کو بلائیے، نعت خواہ کو بلائیے نکاح کے اندر، اور سادگی سے جب نکاح ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کیا نکاح کے اندر، لوگ آ کے واہ واہ کر رہے ہیں کہ اتنی اچھی شادی ہوئی، اتنی اچھی شادی ہوئی، مگر 3 مہینے کے اندر وہ دلہا دلہن کی طلاق ہو جاتی ہے۔ اللہ بچائے اور اللہ ایسے جوڑوں کو بھی سلامت رکھے۔ مگر ہم نے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی پرابلم کی وجہ سے 10 لاکھ روپیہ، 12 لاکھ روپیہ، 7 لاکھ روپیہ خرچہ کرنے کے بعد 3 مہینے، مشکل سے 6 مہینے بھی نکاح نہیں ٹکتا ہے، اور ان دونوں کا طلاق ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے یہ جتنا سارا خرچہ کیا تھا، اس کے بعد پھر افسوس ہوتا ہے ہمیں، پھر کورٹ کے چکر پوری زندگی لگاتے ہیں۔ دلہن والے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں طلاق ہوئی، اب اس سے ہم پوری زندگی بچی کا جو کچھ بھی کھانا پینا رہنا ہم نے جو کچھ بھی خرچہ کیا ہے وہ لڑکے والے سے لیں گے، لڑکے والے سوچتے ہیں لڑکی والے سے لیں گے، اور اسی وجہ سے پوری زندگی کا سکون، آرام، سب کچھ چلا جاتا ہے، اور پوری زندگی کورٹ کچہری کے ہم لوگ چکر
काटते रहते हैं। तो आप तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि देखा देखी का निकाह करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको दिया है, मैं बार बार कहता हूँ, तो अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप अपने बच्चे या बच्ची के निकाह के टाइम पर, आपके गांव के अंदर अगर कोई गरीब है, कोई यतीम है, ऐसी बच्ची कि जिसके पास इतना रुपया नहीं है, आप अपने बच्चे की शादी की खुशी में उनका निकाह पढ़वा दीजिए, बच्ची की शादी की खुशी में आप उसका निकाह पढ़वा दीजिए। तो फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला उन जोड़े के अंदर इतनी बरकत अता फरमाएगा कि पूरी जिंदगी मरते दम तक उनका जोड़ा सलामत रहेगा। जिस बच्ची का निकाह होगा वो भी दुआ देती हुई नजर आएगी, उसके खानदान वाले दुआ देते हुए नजर आएंगे। तो हमें ये करने की जरूरत है, देखा देखी नहीं कि बाजू वाले ने 5 लाख खर्चा किया तो मैं 7 लाख करूंगा, बाजू वाले ने 7 लाख किया तो मैं 10 लाख रुपये खर्चा करूंगा। लोग सिर्फ एक दिन के लिए आपकी आकर वाहवाही करेंगे, और वो भी भले आप 10 लाख रुपया खर्चा करें, मगर जो आएंगे वो आपके काम में कमियां निकालेंगे और निकालेंगे। इस बात को गारंटी के साथ कह रहा हूँ, किसी न किसी बात में ऐब निकालेंगे। आप समझेंगे मैंने इतना सारा सजा दिया है, इतना सारा काम कर लिया है, अब लोग समझे कि नहीं बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, मगर नहीं, आपके सामने तो अच्छी बात करेंगे, मगर घर जाते टाइम पर अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ या दोस्त के साथ जब डिस्कस करेंगे तब कहेंगे कि यार ये होता तो अच्छा होता, ये कमी रह गई इसके यहाँ पर। यानी 5 लाख 10 लाख रुपये खर्चा करने के बाद भी आप लोगों की वाहवाही नहीं सुनते, लोग बुराइयां निकालते हुए नजर आते हैं। तो बराए करम आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि देखा देखी की शादी और देखा देखी का निकाह करने की बजाय आपकी जितनी हैसियत है उतना ही पैसा आप अपने बच्चे की या बच्ची की शादी के पीछे खर्च कीजिए और सादगी के साथ निकाह कीजिए। अच्छे से अच्छे उलमाए किराम को बुलाइए निकाह के अंदर, और सादगी के साथ निकाह होगा, अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह के रसूल भी खुश होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला उस निकाह में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला के बारक में दुआ करें इलाल आलमीन हम सारे मुसलमानों को सही तरीके से दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।